الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة عن 7 والجزور عن 7. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا تھا اور انہیں یہ بتایا تھا کہ لِيَذْكُرُوا اسم اللہ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر جو جانور ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو ذبح کرو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی بات مانا کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بات ماننے والے عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں. بڑا جانور گائے نر ہو یا مادہ، عن 7، زیادہ سے زیادہ 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے. تھوڑے ہوں تو اچھی بات ہے. والجزور عن 7، اور اونٹ میں بھی قربانی کے زیادہ سے زیادہ حصے 7 ہو سکتے ہیں. کوئی کام کرے، ایک اونٹ کرے اپنی طرف سے تو اچھی بات ہے. باقی اس وقت اس زمانے میں اس علاقے میں اب بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھی بھینس کا مسئلہ. تو جمہور امت کا مسلک تو بھینس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی جب دوندی ہوگی، یعنی 2 سال عمر پورا ہو، تیسرے سال میں ہو، نر ہو یا مادہ ہو، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. وہ بھی گائے کے حکم میں ہے. والجاموس عن 7، لیکن احادیث میں اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. عربی کتب میں جاموس کہتے ہیں بھینس کو، اور اس پر خواہ محققین، یوٹیوب کی پیداوار محققین نکمی بحث کر رہے ہوتے ہیں. بھینس یہ ہوتی ہے، بھینس کو ہوتی ہے. دل مطمئن نہیں ہے، گائے کرو، کیا اس میں بحث کی بات ہے؟ شرعاً ایک چیز حلال ہے، لیکن آپ کا نہیں دل مطمئن تو آپ گائے کریں، بیل کریں، اونٹ کریں. اس پر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی شریعت کی طرف سے لازم فرض تو نہیں ہے کہ یہی کرو. تو بات یہ ہے، آج کی گزارشات میں ہم نے قربانی کے
وجوب سے متعلق ذکر کرنا ہے۔ پہلی بات قرآن مجید نے بتائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تھا، بس مسائل میں فرق رہا، مطلق قربانی کا حکم رہا، جیسے کہ روزے پہلی امتوں پر بھی تھے، آخری امت پر پورے ایک مہینے کے ہیں، بس کچھ فرق تھا لیکن روزے ان پر بھی تھے، اسی طرح زکوٰۃ ان پر بھی تھی، تو قربانی ان پر بھی تھی، اس امت پر بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے شریعتوں کی قربانی ان قربانی کرنے والوں کے لیے کھانا حلال نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے قربانی کا گوشت حلال طیب قرار دیا ہے، صرف حلال ہی نہیں ہے، بہت زیادہ مفید ہے اور پاکیزہ ہے قربانی کا گوشت کھانا۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ جن امور میں پہلی شریعتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی ہے، اس میں مسائل کے لحاظ سے اس میں آسانی دی ہے۔ مثلا پہلی شریعتوں کے لیے مال غنیمت کا کھانا بھی حلال نہیں تھا استعمال کرنا، بس ادھر ہی آسمانی بجلی اس کو جلا دیتی تھی، جیسے فتح ہوئی ادھر ہی پھینک کے آ جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میری امت کے لیے مال غنیمت کو کھانا اپنے استعمال میں لانا حلال ہے۔ والاضاحی، میری امت کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال اور طیب ہے۔ وہ تین ایسے اچھی بات ہے، کسی کے گھر کے افراد ہی بہت زیادہ ہیں، وہ سارے ہی گھر میں ختم ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے یہ سہولت بھی اللہ نے عطا کی ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، مسجد دور ہے یا کسی معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو جہاں بھی نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی۔ پہلی شریعتوں کے لیے عبادت خانے میں جانا ضروری تھا، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ وطہورا، چوتھی چیز برائے فضیلت، پہلی امتوں کے لیے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، وضو بنانا، غسل کرنا ضروری تھا، بھلے وہ پانی کے استعمال پر قادر ہیں یا نہیں، بیمار ہیں یا صحت مند ہیں، پانی ان کے پاس موجود ہے یا دور ہے، ہر حال میں پانی کے ساتھ ہی انہوں نے طہارت حاصل کرنی تھی۔ تو فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے مٹی کو بھی آلہ طہور قرار دیا گیا ہے، بھلے وہ تیمم برائے وضو ہو برائے غسل ہو، نیت کا فرق ہے، طریقہ ایک ہی ہے۔ ضربتن، مٹی پر ضرب لگانی ہے، اس کو جھاڑ کر چہرے پر، پھر مٹی پر ضرب لگانی ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھ پھیرنے ہیں، یہی وضو کا تیمم ہے۔ اور کسی پر غسل فرض ہو جائے، لات ٹوٹی ہوئی ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، پلستر لگا ہوا ہے اور غسل بھی فرض ہو گیا، تو اس کے قریب بھی مٹی کر دی جائے، بس نیت کا فرق ہے۔ تیمم کا طریقہ یہی ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ تو فرمایا کہ چوتھی چیز میری شریعت کے لیے جو آسانی کی ہے، وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ مٹی پر تیمم کرنا کب جائز ہے اور ہو جائے گا وضو؟ جب پانی نہ ہو، 1 میل تک، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، جدھر یہ کھڑا ہے 1 میل تک پانی نہیں ہے، یا تھوڑا سا پانی ہے جو پینے کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اگر وضو کریں گے تو پیا نہیں جا سکتا، یا یہ کہ پانی موجود ہے، اس کی بیماری ایسی ہے
کہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ تیمم، یہ 2 وجہ سے تیمم کر سکتا ہے۔ باقی آپ یہ کہنا کہ مسجد میں آئے اور اتفاق سے پانی نہیں تھا تو فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نہیں، 7 پلازے میں تو تھا نا، ادھر تو کسی اور مسجد میں تو ہوگا۔ 1 میل پانی سائڈوں میں 1 میل تک اس کو یقین ہے کہ نہیں ہے، تب تیمم کر سکتا ہے۔ ٹھیک، 5ویں چیز فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ دشمنان اسلام، میرا دشمن اللہ کا دشمن، وہ ہم سے 1 مہینہ کی مسافت دور رہتا ہوگا، 1 مہینے کی مسافت دور رہتا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا۔ یہ مجھے اللہ نے خصوصیت عطا کی۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، پہلے کسی پیغمبر کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین نہیں بنایا، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور بھی کئی فضیلت کی چیزیں ہیں۔ جو محل موضوع ہے وہ یہ کہ پہلی شریعتوں میں قربانی تو شروع سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ پہلا انسان، پہلا پیغمبر، اس کے 2 بچوں نے قربانی کی، اور پھر وہ آسمانی بجلی نے جلانا تھا، جس کی جلا دی گئی قربانی قبول ہوئی، جس کی نہیں جلا دی گئی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے میں تجھے بھی نہیں جینے دوں گا، جو تیری قربانی قبول ہوئی وہ قتل قتال کا آگے واقعہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قربانی تو شروع سے تھی۔ پھر یوں ہی چلتا رہا، آتا رہا نظام کہ آخری شریعت کے لیے قربانی کے گوشت کے کھانے کو حلال قرار دیا گیا، بلکہ صرف حلال نہیں، حلال طیب، طیب حلال میں سے بھی زیادہ عمدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اور ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا، لا تصوموا فی ہذہ الایام فإنہا ایام اکل و شرب وبا۔ عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، کھانے پینے کے دن ہیں، کھاؤ پیو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں باسی نہیں کرنا، کھاتے جاؤ پیٹ خراب ہو گیا تو کہے خیر خراب ہو گیا، حکم یہ ہے اس میں مطلب کھانا ہے نا، یہ اس لحاظ سے تو اپنا خیال کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ مفید تر، طاقتور، صحت کے لحاظ سے بڑا گوشت ہوتا ہے۔ وہ ہم رہ کے نا قریب، وہ لوگ تو نہیں کھاتے تھے کہ ان کا مذہب تھا، تو اللہ پاک بچائے ڈاکٹروں سے، صحت عطا فرمائے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر نے کہنا بڑا گوشت بند کر دو، بڑا گوشت بند کر دو۔ کیا بات ہے، وہی ہندوؤں والا رسم، اور بھی بہت ساری رسوم ہمارے اندر ہیں ہندوؤں کی، اس میں یہ بھی ہے۔ بڑا گوشت سے بہتر تو کوئی گوشت نہیں ہے، طاقتور گوشت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کلو کھانا، 5 کلو کھانا ضروری ہے۔ آپ 2-3 بوٹیاں کھائیں نا، جو آپ کا معدہ ہضم کر سکتا ہے تو فائدہ مند ہے۔ کوئی چیز بھی حلال ہے اور اس کو ناک سے اوپر تک کھائیں گے تو مسئلہ تو ہوگا، لیکن یہ بھی ایسے ہی ہے، بڑا گوشت بند کر دو، فلان بھی بند کر دو، یہ ایسا نہیں۔ آپ 2-3 بوٹیاں کھائیں، انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، اور اچھا صحت مند جانور کا گوشت۔ تو فرمایا لا تصوموا فی ہذہ الایام فإنہا ایام اکل و شرب وبا۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، روزہ رکھنے بھی عید کے دن اجازت نہیں ہے۔ چھوٹی عید کا 1 دن، بڑی عید کے 4 دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، کھانے پینے ایام تشریق۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی ضروری قرار دی تھی، صرف آپ کے لیے نہیں۔ آپ کو تو فائدہ ہے، آپ کے لیے قربانی جو صاحب حیثیت پر واجب کی ہے تو آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور زیادہ فائدہ مند ہے، وہ دعا والا گوشت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھایا ہے اور دیگر کو بھی دیا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ نے حج میں 100 اونٹ ذبح کیے تو ظاہر ہے وہ گوشت کھانا مشکل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ سے 1 بوٹی لے آؤ۔ صحابہ لے آئے، 100 بوٹیاں ہو گئی۔ اس کی یخنی بنائی گئی، آپ نے ایک پیالے میں یخنی نوش فرمائی
اور فرمایا کہ دیکھو گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی ساری قربانیوں کا گوشت کھایا ہے۔ تو قربانی کا گوشت اس لیے آپ نے کھا کے دکھایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قربانی کا گوشت تو ایک عبادت ہے اور نیکی ہے تو خود نہیں کھا سکتے۔ اور آپ نے ہمیشہ جو دمبے کیے اس کی بھی گوشت استعمال کیا اور غربا میں دو۔ بڑا نازک رشتہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک پہلو ہے۔ یعنی قربانی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں حلال طیب ہے، لیکن قربانی سے پہلے نیت یہ ہے کہ خوب گوشت کھائیں گے، بڑا اچھا جانور لیا ہے، خوب گوشت کھائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں حلال طیب ہے، سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے، لیکن قربانی کے وقت چھری چلانے سے پہلے چھری چلاتے وقت یہ خیال میں آ گیا کہ خوب کھائیں گے، بڑا اچھا جانور ہے، کھانے کی نیت سے قربانی ہو رہی ہے تو قربانی تو ہو گئی، ثواب نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں کا خیال سے رکھو۔ اللہ کا حکم ہے، ہم قربانی کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کرے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اجازت ہے، قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اس لیے کھا رہے ہیں، تو دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ 7 حصوں میں جو بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، ایک بندے کی بھی نیت اگر ٹھیک نہیں ہے نا جی، 7 کی قربانی نہیں ہوگی، ایک کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ بہرحال نیت کا جائزہ عبادت کے وقت، نیت کا جائزہ ہر وقت لیتے رہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام پذیر رہے۔ 10 سال میں 9 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں قربانی کی، کبشین املحین اقرنین موجوعین۔ وہ سینگوں والے دمبے تھے، سفید کالا رنگ تھا، موٹے تازے تھے، خسی تھے وغیرہ۔ تو جانور کا، قربانی کے جانور کا خسی ہونا اچھی بات ہے۔ تو گویا کہ قربانی حج کے ساتھ الگ متعلق ہے اور اپنے گھر میں صاحب حیثیت پر الگ ہے۔ جب 9 سال مدینہ میں قربانی کی تو وہ حج تو نہیں تھا، مدینہ میں آپ تھے۔ جب آپ نے سن 10 ہجری کو حج کیا تو 100 اونٹ قربانی کیے، وہ حج کے تھے۔ تو اس لحاظ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے، تو ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کی اتباع ہے نا جی، لوگوں کی کیا ہے؟ آپ جب مدینہ میں تھے تو قربانی کی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ قربانی کرتے تھے، باقاعدہ حدیث میں آتا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جو مال مویشی نہیں بھی رکھتے تھے، کاروباری لوگ تھے، وہ بھی چند دن پہلے قربانی کا جانور خرید لیتے تھے، اس کو پھر چارہ شارہ ڈالتے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ چارہ شارہ ڈالتے تھے تاکہ موٹا تازہ ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس لیے ہم جانور کو پہلے۔ تو یہ سب حضرات مدینہ طیبہ میں قربانی کرتے تھے۔ قربانی مالدار شخص پر واجب ہے جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو اور مسلمان ہو۔ حج والے پر قربانی الگ ہے، وہ حج کا دم شکر ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حج پر گیا، اس پر حج کی قربانی دم شکر بھی واجب ہے، اور جو مالداری کی قربانی وہ اپنے علاقوں میں کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر واجب ہوتی ہے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ یاد رکھو دوستو، قربانی کا مسئلہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کے فطرانے کا مسئلہ ہے۔ فطرانے کا فطرانہ بھی صاحب حیثیت شخص پر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور صاحب حیثیت عید کے دن ہے، بے شک پہلے پیسہ نہیں تھا، اس پیسے پر سال بھی نہیں گزرا، عید کے دن پیسے ہیں، فطرانہ اس کا اپنا بھی واجب ہے اور اس کے چھوٹے بچوں کا بھی اس کے ذمہ واجب ہے، بھلے اس کے بعد پیسہ نہیں رہا، پہلے بھی نہیں تھا پیسہ۔ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، وہی نصاب فطرانے کا ہے، وہی نصاب قربانی کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال سے مالدار چلا آ رہا ہے، اور فطرانے کے لیے عید کے دن مالدار ہے تو فطرانہ واجب ہے۔ بڑی عید کے 3 دن میں کسی دن پیسہ آ گیا
اور صاحب نصاب بن گیا، قربانی واجب ہے، بے شک سال نہیں گزرا ہوا، اب سمجھنا ہے کہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے۔ یہ سبق پکا یاد رکھنا ہے، قرون اولیٰ سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ سبق پکا ہے۔ جو مقادیر شرع ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے مقرر کر دیے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ دنیا ترقی کرتے کرتے اپنے ملکوں کو سونوں کا ڈھیر بنا دے، اور شیخوں نے جیسے جناب ترقی کی تو لٹرینیں بھی سونے کی بنا دی، کیا بات ہے، وہ پیسہ ایسا تو لٹرینیں بھی ایسی، تو پھر ہدیے دو کس کو؟ ٹرمپ کو، جو تمہاری موت کی سوچتا ہے، اور جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، چوکیدار ہیں یا پاکستانی وغیرہ، ان کو پیسے دو قرضے میں، وہ بھی تھوڑے سے، اس کو اس طرح۔ تو بات یہ ہے دوستو، صاحب حیثیت شخص، اس کا پکا ضابطہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جس کے پاس ہے وہ صاحب حیثیت ہے۔ بھلے دنیا کیا ترقی کرے، کیا تنزل کرے، مقادیر شرع وہی رہیں گے۔ آج کل کا ریٹ چاندی کا معلوم کرے، میرے علم کے مطابق تو 1,80,000 روپے کے لگ بھگ جس بندے کے پاس مالیت ہے عید کے 3 دنوں میں، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو، کسی ملک کی کرنسی ہو، توجہ سے سنتے جائیں، سونا ہو اتنے پیسوں کا، چاندی ہو، کسی ملک کی کرنسی ہو، مال تجارت ہو، ضرورت سے زائد سامان گھر میں اتنا موجود ہے جو اتنے پیسوں کا ہے، اور وہ ضرورت سے زائد سامان جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا، وہ ضرورت سے زائد ہے، اور وہ ایک مکان ہے جس میں رہتا ہے، دوسرے مکان بھی ہیں جو اس نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو، کسی ملک کی کرنسی ہو، مال تجارت ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، اور ایک سے زائد مکان ہو، تو اس طرح اور زائد چیزیں لوگوں نے ویسی رکھی ہوتی ہیں، یہ صاحب حیثیت بنتا ہے، فالتو ہے یہ چیز، اور یہ تھوڑی تھوڑی ساری ہیں، ایک انگوٹھی سونے کی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ یوں ہے، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کئی ہیں، ان سب کو جمع کریں تو بن جاتا ہے حساب 1,80,000 یا اس سے زیادہ، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں ایک کمانے والا شخص ہے، باقی سارے سبق شبق پڑھتے ہیں، بیگم صاحب کوئی کمائی نہیں کرتی ہے، اور اس کے پاس زیورات بھی نہیں ہے، تو جو کمائی کرتا ہے اس کے پاس اگر 1,80,000 روپیہ ہے عید کے دن، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یا خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو تنخواہ لیتا ہے یا جو کمائی کرتا ہے کاروبار میں وہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کے پاس عید کے دن 1,80,000 روپے نہیں ہے یا تھوڑے ہیں، اس سے قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ قربانی کر دے اچھی بات ہے، ثواب ہوگا، اگر قربانی نہیں کرتا، قربانی واجب نہیں ہے، قربانی نہیں کرتا، گنہگار نہیں ہے۔ جیسے آپ مسافر ہیں، آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ پڑھ لیا تو ثواب ہوگا، نہ پڑھا تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہی بات اس بندے کی ہے جو قربانی جس پر واجب نہیں۔ اب جو مسئلہ اصل ہے وہ سمجھنا ہے، جو سمجھنا چاہے جی۔ مسئلہ تو گڑبڑ یہ ہے جن لوگوں نے علم دین نہیں پڑھا، عربی نہیں جانتے، نہ اصول حدیث سے واقف، نہ اصول فقہ سے واقف، نہ اصول تفسیر سے واقف، نہ شان نزول سے واقف، اور وہی بڑے بڑے علامے اور اسلامی سکالر بنے ہوئے ہیں، کوئی قربانی کا انکار کر رہا ہے، کوئی قربانی کو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ کسی مسئلے کو کیا کر رہا ہے، اور لوگ جو عام دنیا دار لوگ ہیں اور جنہیں مولویوں سے تھوڑی سی ویسی الرجی ہے، تو ان کو مولویوں کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، قربانی ہے ہی نہیں، آج کل مشکل ٹائم ہے، مشکل زمانہ ہے،
ہاں وہ ان کو یہ پہلے سے ہی فارغ ہوتے ہیں، پہلے سے ہی اسلام سے الرجی ہے، انہیں تھوڑی سی ادھر سے مولویوں کے خلاف ہوا ملی تو بس فوراً ہی ادھر چلے گئے، پہلے ہی ان کے تھے، اسلام کے تھے ہی نہیں، اس لیے تو ان کو یہ بات سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب آپ ہوتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر آپ کے پاس پیسے جان کے نہیں رکھتے تھے، آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ کی غربت آپ نے خود اختیار کی ہوئی تھی، لیکن پیسے ہوتے تھے تقسیم کر دیتے تھے وغیرہ، قربانی آپ کرتے تھے کہ آپ صاحب حیثیت ہوتے رہتے تھے اور پھر تقسیم کر دیتے تھے۔ جو مسئلہ سمجھنے کا ہے دوستو، جس کو اللہ سمجھ دے دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا اللہ سینہ کھول دے، جس کا اللہ سینہ کھول دے، جاؤ چلے جاؤ کہیں جانے دے، جس کا سینہ کھول دے اللہ اس کو اسلام کی سمجھ عطا کر دے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے 15-20 ہزار 30,000 روپے قربانی کا، یہ 30 بھی اس نے دیے، آئندہ بھی وہی دے گا، ایمان ہونا چاہیے۔ گھر میں آج کل کے دور میں 4-5 بندے کمائی والے ہوتے ہیں، گھر کا گزران اچھا چلتا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا جمع بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگر جو پاس رکھتے ہیں اور پاس رکھنے والوں کے پاس اگر 1,80,000 کی مالیت ہے، قربانی واجب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک بیل پورا آپ کے ایک گھر کا ہی قربانی ہو رہا ہو، یہ سوچنا ہے۔ اور یاد رکھو یہ تو میں ان فقہا کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو بڑے معتدل انداز میں، ورنہ بعض ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ قربانی کا مسئلہ فطرانے کے مسئلے کی طرح ہے۔ فطرانہ جیسے گھر کے سربراہ پر اپنا بھی واجب ہوتا ہے اور اپنے ماتحت چھوٹے بچوں کا بھی گھر کے سربراہ پر فطرانہ واجب ہوتا ہے، ایسی ہی قربانی گھر کے سربراہ پر اپنی بھی واجب ہے اور اس کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی قربانی بھی گھر کے سربراہ پر واجب ہے۔ اگر کوئی زیادہ صاحب حیثیت ہے تو اس مسئلے پر عمل کرے، فائدہ ہے۔ جو شخص صاحب حیثیت ہے قربانی نہیں کرتا، وہ نوٹ کر لے اگلے سال آنے سے پہلے اس سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا۔ جو شخص صاحب حیثیت ہے قربانی نہیں کرتا، ادھر ادھر کی باتیں وغیرہ، بڑی خرچے ہیں، بڑا فلان ہے، بچوں کی فیسیں ہیں اور فلان ہے، کون سی فیسیں ادا کر کر کے حضرت عمر پڑھے تھے، ابو بکر پڑھے تھے، کون سی فیسیں کس آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور کیسی دنیا کو حکمرانی عطا کی۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی عمر کی خلافت اور عدل و انصاف کو مانتے ہیں۔ اصل اندر کی یونیورسٹی ہے، خوف خدا ہونا چاہیے، دین کی بات کے اوپر تعویل نہیں ہونی چاہیے۔ پڑھو جن یونیورسٹیوں میں پڑھو، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے نا کہ فلانی زبان بھی سیکھو، فلانی بھی۔ زید بن ثابت کو کہا دین کی تبلیغ اس نیت سے، اور اگر اس نیت سے بھی دوسری زبان سیکھنی ہو نا، اس نیت سے بھی، یہ بات جانتے ہو، میں نہیں جانتا تھا، یہ مجھے ادھر بلیو ایریا میں سکھائی لوگوں نے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ۔ تو اگر اس نیت سے بھی آپ دوسری زبانیں سیکھیں کہ اللہ خوب رزق حلال دے، اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے اہل و عیال کے اوپر، دیگر رشتہ دار پڑوسی غریبوں پر خرچ کریں گے تو یہ بھی ثواب ہے۔ لیکن بات اصل یونیورسٹی اندر کی ہے، یہ اندر کی ہے، اتباع ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ وہ بعض ایسے جھڑپے مارتے رہتے ہیں، میں کیا کروں، میں جان کے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مخالف ہواؤں سے اللہ بچائے۔ اسلام مخالف ہواؤں سے، وہ شوگر کوٹنگ ہے، کہتے ہیں اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی تو اطاعت ہی ہے۔ وہ کیا کریں، اللہ نے تجھے دماغ نہیں دیا، آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، تو ہم کیا کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہے، نہیں تو پڑھو گرامر، واو مغایرت کے لیے آتا ہے، واو عاطفہ ضرور ہے، مغایرت کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ جاء زید و عمر، زید آیا
اور امر آیا، زید اور امر دونوں الگ چیزیں ہیں، واو مغایرت پر دلالت کرتا ہے، اطیع اللہ بھی ہے، واطیع الرسول واو مغایرت پر دلالت کر رہا ہے۔ کچھ وہ احکام ہیں جو اللہ نازل کرے گا، کچھ وہ احکام ہیں اسلام کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے عمل مبارک سے آپ کو ملیں گے، وہ واطیع الرسول ہے، یہ لعلکم ترحمون ہے، یعنی واو مغایرت ہے اور اجتماعیت بھی ہے، اطیع اللہ بھی ضروری، اطیع الرسول بھی ضروری، یہ دونوں مغایرت کو اکٹھا کیا۔ جاء زید و عمر، عربی پڑھو، جاء یعنی آنے کا حکم زید پر بھی ہے، عمر پر بھی ہے، زید الگ چیز ہے، عمر الگ چیز ہے، آنے کا حکم دونوں پر ہے، اللہ الگ چیز ہے، رسول الگ چیز ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اور دونوں کے اوپر یہ حکم ہے کہ دونوں کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر چاہتے ہو اللہ کا رحم و کرم کی چھتریاں تمہارے اوپر ہر وقت آویزاں آ رہے ہیں تو اللہ کی بھی اطاعت کرو، حکم مانو، اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی۔ جب اللہ رسول کی اطاعت ہو اور اللہ رسول کی غلامی ہو نا جی، تو پھر کسی اور کی دنیا میں غلامی کرنے کی اللہ پاک موقع ہی نہیں دیتا۔ جب صحیح توحید اور صحیح رسالت ہو نا جی، تو پھر دوسرے کے جھکنے کا خدا موقع ہی نہیں دیتا۔ جو اللہ کے در پہ جبین جھکتی ہے نا، وہ جبین بھی غیرت مند ہو جاتی ہے۔ جو غیرت مند ذات کے سامنے جھکی نا جی، وہ جبین بھی اللہ پاک پھر غیرت مند بنا دیتا ہے، غیر اللہ کے سامنے وہ جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے وہ دنیا کے حکمران بنے، محکوم نہیں بنے۔ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے رسول سے ڈرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں نا جی، دنیا ان کی غلامی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اقبال مرحوم کیا کہتا ہے؟ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، فارس سے آزاد کرایا، روم سے غلاموں کو آزاد کرایا، محمد کی غلامی میں آئے وہ غلام، آنے والے زمانے کے بادشاہ بن گئے۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ مشرک صرف گائے کی عبادت نہیں کرتا، پتھر کی بھی کرتا ہے۔ مشرک صرف جھنڈیوں کی عبادت نہیں کرتا، پرانے درختوں کی بھی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ مشرک صرف ایک بت کی عبادت نہیں کرتا، 300 کے لگ بھگ سجا دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنا موحد بنا دے، اپنے در پہ جس کو جھکنے والا بنا دے، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ جو نعرہ لگانے والے ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یہ نفس الامر میں نعرہ تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں یہ نعرے والے منکرین حدیث ہیں۔ محمد کی غلامی شرط ہے دین حق میں آنے کی، اگر اس میں ہو ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن مانتا رہا، اللہ مانتا رہا، لیکن نبی کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن نے حکم دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ۔ ہر امت کے لیے قربانی تھی، آپ کے اوپر بھی ہے۔ فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہ مہمانی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ اللہ حکم دے دیتا کوئی نہیں کھا سکتا، اور یقین کرو کہ کوئی نہ کھاتا، اتباع میں کوئی بھی نہ کھاتا۔ اللہ نے فرمایا یہ مہمانی ہے، کھا سکتے ہو۔ پہلی امتوں پر بھی قربانی تھی، جو صاحب حیثیت شخص، گھر میں کئی ہو سکتے ہیں، بخل کا علاج ضروری ہے،
بخل ایک مرض ہے، چغلخوری ایک مرض ہے، حسد ایک مرض ہے، تکبر ایک مرض ہے، کینہ ایک مرض ہے، دل میں اپنے کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو سمجھ چھوڑو یار یہ کیا چیز ہے، ویسی ہے، یہ مرض ہے۔ عام بندے کو اگر حقیر سمجھا نا جی تو گناہ کبیرہ ہے، اور مولوی کو حقیر سمجھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ سمجھ لو، مذاق نہیں ہے۔ آپ کو عالم دین سے کیوں چڑ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اس لیے ہے کہ اللہ رسول کی بات کرتا ہے نا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنتا ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ مولوی صاحب اچھا نہیں لگتا، پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، مسئلے قرآن حدیث بیان کرتا ہے، اس لیے مولوی سے بھی چڑ ہے، اس کو دل میں حقیر سمجھتے ہیں۔ نکاح شکاح کوئی نہیں، مولوی صاحب ٹوٹ چکا ہے، اپنے نکاحوں کی خیر مناؤ۔ اسلام کے جو نمائندہ ہے اس کو آپ نے حقیر سمجھا ہے، نبی کا جو حقیقی وارث ہے اس کو حقیر سمجھا ہے، کہیں بھی کسی کو بھی۔ اور اگر کوئی داڑھی والا ہے، عالم نہیں بھی ہے، آپ نے بحیثیت داڑھی اس کو حقیر سمجھا ہے۔ اب ویسے ایسا ماحول نہیں ہے، ایک زمانے میں ایسا ماحول تھا، اب تو جناب مولوی گلے پڑ جاتا ہے۔ کیا کہا ہے ذرا دوبارہ کہو جی؟ وقت کی باتیں ہیں نا جی، نظام بدل جاتا ہے، بدلنا ہے تو میں بدلو یا نظام میں کشی بدلو، بدل جاتا ہے نظام۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہے جو داڑھی والوں کو کس جاتی تھی باتیں، لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ اب ایسا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے پرانے جراثیم کہیں کڑے اگے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، تو مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ داڑھی والے کو دیکھ کے داڑھی کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھا تو سنت رسول کو حقیر سمجھا، ایک کافر ہو گیا ہے۔ تجدید نکاح ضروری ہے، ورنہ گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، میں نے تو بیان کر دیا نا، مجھ سے دوبارہ نہ پوچھے، کسی اور مفتی سے جا کے پوچھے مسئلہ، پھر پتہ چل جائے گا نا کہ کیا مسئلہ ہے۔ خبردار، حسد گناہ کبیرہ، کینہ گناہ کبیرہ، دوسرے کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ، اور مولوی کو بحیثیت مولوی حقیر سمجھنا صرف گناہ کبیرہ نہیں، دوسرا خطرہ بھی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، بخل بھی گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور شریعت کبھی زکوٰۃ فرض کرتی ہے، کبھی کہتی ہے غریبوں کو حق ادا کرو، اور قرآن کہتا ہے تمہارے پیسے میں صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے، تمہارے رشتہ داروں کا بھی ہے، غریبوں کا بھی ہے، پڑوسیوں کا بھی ہے۔ یہ بات سنی ہوئی آپ نے؟ اور کبھی فطرانہ لازم کرتا ہے، کبھی قربانی لازم کرتی ہے شریعت۔ یہ کیوں؟ یہ بخل کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ جو بندہ نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کوٹ کے بھرا ہوا ہے بخل اندر، اس کا علاج ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو شریعت عبادت مالیہ لازم کرتی ہے، عبادت مالیہ جو شریعت لازم کرتی ہے، خوشی کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دینا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس ذات نے یہ مال دیا آئندہ بھی وہ دے گا۔ میں یہ کہتا ہوں بڑی آسان سی بات ہے، میں اپنے لیے ہی کہتا ہوں کہ تھوڑا 30 سال پہلے کو سمجھ لیتے ہیں کہ کتنے جوڑے کپڑے کے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ آپ بھی یہ سوچ سکتے ہیں آج سے 30-40 سال پہلے کیا پوزیشن تھی۔ بہت کم لوگ ہیں جو پہلے سے ہی مالدار تھے، ہمارے اٹک میں بھی ایسے مالدار ہیں، انگریز کو مخبریہ کرتے رہے اور وہ ان کو زمینیں الاٹ کرتے رہے، تو ایسے تو موروثی مالدار ہوتے ہیں، ایسے تو موروثی مالدار ہیں نا، پرانے مالدار چلے آ رہے ہیں نا، انگریز کی غلامی کی، اس نے زمینیں الاٹ کی، یہ تو موروثی مالدار ہیں۔ نسلم بعد نسلم سب حرام ہو رہے ہیں، ہاں ابتدائی حرام کیا ہے نا، مخبری کر کے زمینیں جمع کی، کھائی خود بھی، ان کی آمدن اولاد کو بھی کھلائی، وہ کیا حلال تھی۔ لیکن آپ عام آدمی کی حالات اور پوزیشن دیکھیں 30-40 سال پہلے جائیں تو یہ ہماری حالت نہیں تھی۔ الحمدللہ ہم اچھی حالت میں ہیں، جو رزق حلال کھانا چاہتے ہیں وہ رب العالمین عطا کرتا ہے، جو پہننا چاہتے ہیں وہ عطا کرتا ہے، جس گاڑی کو خریدنے کی نیت کرتے ہیں رب العالمین وہ غیبی مدد کر کے عطا کرتا ہے، جس طرح کے گھر میں آپ رہنا چاہیں کوشش کریں دعا کریں رب العالمین عطا کرتا ہے۔ ہم کیوں کمزور ہیں؟ کیا ہمارے اندر ہے؟ یہ غلط ہے تصور ہمارا، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں۔ لاکھوں مالیت ہمارے بینکوں میں ہے، لاکھوں کی مالیت ہمارے گھروں میں ہے، لاکھوں کی مالیت ہمارے کاروبار میں پڑی ہے، اور پھر بھی غریب ہیں۔ وہ تیری کیسی گھٹی غریب کی دی گئی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تیری غربت نہیں گئی؟
تو گھر میں اگر صاحب حیثیت شخص کئی ہیں تو قربانی کئی پر واجب ہے اور خوشی سے ادا کرنی ہے، اللہ اور دے گا۔ یہ حکم ہے، عبادت ہے، اور یہ دفع بلا کا بہترین موقع ہے۔ جیسے زکوٰۃ حکم ہے، عبادت ہے، لیکن مال کی حفاظت کا ضامن ہے زکوٰۃ، ایسی یہ بھی۔ ہاں البتہ حالات ایسے ہیں جو مجھے بھی نہیں سمجھ آئے، جو پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، وہ 26 اور 1.1 غربت رہ گئی، ہمیں نہیں سمجھ آئے۔ پچھلے سال کس طرح گوشت تھا، اب مہنگا ہو گیا، پتہ نہیں سستائی کس طرح ہوگی، بڑی مزے کی باتیں ہیں۔ وہ ہم نے سمجھا جب پڑھتے تھے تب بھی الجبرا نہیں سمجھ آیا تھا، اب بھی نہیں آتا ان کا۔ اچھا وہ سستی کر دی، وہ جناب کمال کر دیا، سستی کر دی بجلی۔ مسجد کی 600 یونٹ خرچ ہوئی، 60,000 بل آیا، ہر یونٹ 100 روپے کی، بجلی سستی ہو گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیسے سستی ہے۔ ابھی جو آج کا بل ہے 600 یونٹ ہے اور 60,000 روپے بل ہے، تو اتنا ضرب تقسیم تو میں بھی جانتا ہوں، 100 روپے یونٹ پڑی ہے کہ اس کون سی سستی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہدایت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ انڈیا کے خلاف جنگ جیتنا ایک جنگ جیتی ہے، مہنگائی کے خلاف جنگ جیتنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال جس گھر میں مالیت ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ البتہ 40,000 روپیہ، 30، 40، 35,000 روپے یہاں بڑے جانور کا حصہ ہے۔ گھر میں 5-6 جانور بندے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اتنے پیسے ہے نہیں۔ تو ہم نے کئی سالوں سے ایک بہترین موقع آپ لوگوں کو تجربے کے بعد عطا کیا ہے کہ ہم ادھر ادھر دیہاتوں میں جانور کرتے ہیں، وہ ہوتے ہی 2 من 90 کلو 75 کلو 2 من اتنے کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور اس کا حصہ فی حصہ اس سال 15,000 ہے، پچھلے سال 13 تھا۔ کچھ جانور آخر میں خریدنے کے وقت ہمیں مشکل پیش آئی، تو جس گھر میں کئی قربانیاں ہیں ایک قربانی اس سائیڈ میں دے، واجب ادا ہو جائے گا۔ واجب ادا ہونے کے ساتھ دوسرا فائدہ غریب کا بھلا۔ یہ وہاں قربانی ہوتی ہے جہاں فریج فریزر نہیں ہے، جی یہ فریج فریزر بھی ایک مصیبت ہی ہے۔ قربانی کا گوشت بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، اور جب نکال کے کھاتے جاؤ گے بیماری بھی ساتھ دیتا جائے گا، زیادہ اسٹاک کرنا جائز نہیں ہے نا جی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گوشت سنبھالنا مشکل ہے اس گرمی میں، جون میں، اور وہاں گوشت بھی تقسیم ہو گیا، آپ کو سنبھالنا بھی نہیں پڑا، پیسے کے لحاظ سے بھی فائدہ ہے۔ جس گھر میں جتنی قربانیاں واجب ہیں 1-2 ادھر کرو کہ آپ کے چوکیدار ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے متعلقین ہیں، ان کو بھی دینا ہے، اور دوسری قربانیاں آپ ادھر فائدہ اٹھائیں، بہت ثواب کی چیز ہے۔ ہر صاحب حیثیت شخص پر یہ فرض ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے نا جی وہ خواب میں تو یہ دکھائی، ہم اگلے جمعے پہ بات کریں گے۔ شکر الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی، اولاد کی قربانی سے بچا کر دمبے کی قربانی کی طرف اپنا حکم متوجہ کر دیا۔ لیکن مجھے اپنے ایمان کے اوپر یہ یقین ہے کہ اگر رب العالمین اولاد کی قربانی بھی مانگتا تو بہت سے اس کے ماننے والے ایسے بھی قیامت تک رہتے کہ اولاد کی قربانی کرتے رہتے۔ اب بھی اولاد کی قربانی ہے نا، جو بارڈروں پر مجاہدین اپنی شہادتیں، فوج اپنی شہادتیں پیش کر رہی ہے، اولاد کی قربانی ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے دوستو، بہت ثواب کی چیز ہے۔ آخر میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے تمہارے بابا روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جن کو حکم تو تھا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، رب العالمین کی رحم و کرم شامل حال ہوئی، یہ صفت رحمت شامل حال ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنا حکم بدل دیا اور فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب سچی ہو گئی،
ادھر دائیں سائڈ میں دیکھو ہم نے جنت سے دمبا نازل کر دیا ہے، اسے ذبح کر دو، بیٹے کی قربانی والا ثواب ملے گا۔ ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ابراہیمی ایمانی مقام، ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس کہتی ہے مکان بنانا ہے، ہوس کہتی ہے بچیوں کی شادی، بچوں کی شادی کرنی ہے، ہوس کہتی ہے گاڑی لینی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ ہوس اتباع شریعت میں رکاوٹ بنتی ہے، اور ابراہیمی سنت پر عمل کرنے والے میدان میں آ جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا فما لنا من رسول اللہ، قربانی کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دمبے پہ تو اون ہوتی ہے، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، دمبے کے ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے صاحب حیثیت والے لوگ قربانی کریں، اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ میرا کہنا اور سننا قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔